سورہ فاطر کو رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر نازل فرمایا۔ سورہ فاطر کے 5 رکوع ہیں اور اس کی 45 آیات کریمہ ہیں۔ جس طرح آپ سبھی احباب اس کے نام سے واقف ہیں کہ اس کا نام ہے سورہ فاطر، فا الف طا را، فاطر۔ اس کی ابتدا میں جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کے اندر رب کائنات نے یہ لفظ استعمال بھی فرمایا ہے۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے بنانے والا، کریٹ کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا الحمدللہ، پاک ہے خدا کی ذات اور تمام حمد، تمام ثنائے اس خالق کائنات کے لیے ہیں۔ آگے رب کائنات نے اپنی صفت کو بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا فاطر السماوات والارض، وہ خدا کہ جس نے زمین کو بھی تخلیق فرمایا ہے اور آسمان کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ فاطر کا معنی کیا ہوا؟ بنانے والا، پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے زمین کو بھی تخلیق کیا ہے اور آسمان کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ پھر آگے فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اور پھر ہم نے اپنے فرشتوں کو، اپنے ملائکہ کو اپنا قاصد بنایا ہے، یعنی پیغام دینے والا بنایا ہے۔ پھر رب کائنات نے ان فرشتوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ فرشتے وہ 2 پروں والے بھی ہیں، 3 پروں والے بھی ہیں اور 4 پروں والے بھی ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، اگر سورہ فاطر کے مضامین کو آپ کی گوش گزار کروں تو اس میں رب کائنات نے سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اپنی ذات کو ماننے والوں کے لیے چند دلائل ارشاد فرمائے ہیں، دلیل ارشاد فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها۔ ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جو ہواؤں کو چلانے والی ہے۔ پھر ہواؤں میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو جہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اور پھر جہاں پر ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس جگہ پر بارش کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پر بارش برسا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا خدا وہ ہے جو ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو جہاں پر لے کر جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات اس بارش کے ذریعے پھر مردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر ویرانے میں چلے جائیں جہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں، اگر جنوبی پنجاب کی بات کروں، ریگستان کی بات کروں، جہاں پر پانی نہیں ہوتا تو وہ لوگ پانی کا انتظار کرتے ہیں، بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ وہاں پر کوئی فصل نہیں۔ اگر میں جنوبی پنجاب میں بکر کی بات کروں تو چونکہ میں وہاں پر کافی عرصہ جنوبی پنجاب میں اور سندھ کے اندر درس عرفان القرآن کے فرائض سر انجام دیتا رہا ہوں، تو وہ لوگ بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ فقط ایک ہی فصل بعض جگہ پر ہوتی ہے، چنے کی فصل ہوتی ہے، تو اگر ایک آدھ بارش ہو جائے تو چنے کی فصل جو ہے وہ پروان چڑھ جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، تو وہ فقط بارش پر اکتفا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں پر پانی ٹیوب ویل کا سسٹم یا موٹر کا سسٹم، بجلی کا سسٹم نہیں ہوتا، بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ تو ویسے وہ جو سرزمین ہے، ریگستان ہے، وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جو اس مردہ سرزمین پر اپنی بارش برسا کے اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے اپنی اور بھی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، میں آیات کی تلاوت نہیں کرتا، ڈائریکٹ میں مفہوم آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ میں اس سورہ کو مکمل کر سکوں۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب انسان کو تخلیق کرنا چاہا تو ہم نے بندے کو مٹی سے تخلیق کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔
پھر مٹی کو ہم نے نطفے کی شکل میں لے کر آئے ہیں، پھر نطفہ آپ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں آتا ہے باپ سے انتقال کرتا ہوا جی، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ کے اندر ہی انسان کی تشکیل ہوتی ہے، انسان کا وجود ایک مشکل میں آتا ہے، ایک تشکیل پاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ انسان نطفہ ہے، پھر ایک لوتھڑے کی شکل میں آتا ہے، پھر لوتھڑا ہڈیوں کی شکل میں آتا ہے، پھر ہڈیوں پر اللہ پاک اپنی قدرت سے گوشت چڑھاتا ہے، پھر ایک وقت کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ مکمل بن جاتا ہے، اور پھر خالق کائنات اپنی روح پھونک دیتا ہے اور مکمل وہ انسان بن جاتا ہے۔ اور پھر جس انسان کا جتنا وقت اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں لکھا ہوتا ہے، 7 ماہ بھی کوئی بندہ گزارتا ہے، کوئی 8 ماہ گزارتا ہے، کوئی 9 ماہ گزارتا ہے، اور اس کے بعد وہ بندہ اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے مراحل خالق کائنات نے اس کے اندر بیان فرمائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے نقل و حمل کے لیے، یعنی اگر تم سامان کو شفٹ کرنا چاہتے ہو اس کنٹری سے دوسری کنٹری کے اندر، تو رب نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے کشتیاں بنا دی ہیں۔ ان کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب یاد رکھیے آج سائنس نے ترقی کر لی ہے، اور ہم سائنس کو تو مان رہے ہیں کہ کشتیاں بھی سائنس نے تخلیق کی ہیں، جہاز بھی سائنس نے تخلیق کیے ہیں، یہ ٹرین سسٹم جو ہے یہ بھی سائنس نے تخلیق کیا ہے، یہ موبائل ہے، اسی طرح یہ لائٹیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو تخلیق کرنے والی کیا ہے؟ سائنس ہے۔ لیکن دوستان اس وقار ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا اصل میں دین کے ساتھ تعلق زیادہ پختہ نہیں ہے، ہم دین کے بارے میں زیادہ آگہی نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے۔ یقین مانیے اس کائنات کے اندر کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو رب کائنات نے اس دین کے اندر اور قرآن کے اندر بیان نہ فرما دیا ہو۔ ابھی جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ کے شہر اعتکاف لاہور کے اندر جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے حضور شیخ الاسلام نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ انہی ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ فتنہ الحاد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ سائنس پر یقین رکھتی جا رہی ہے اور مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے موضوع یہ رکھا ہے کہ ہم خدا کو کیوں مانیں، خدا کا وجود ہے تو ہم خدا کو کیوں مانیں، یا مذہب کو اپنانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس پر حضور شیخ الاسلام باقاعدہ سائنس کی روشنی میں دلائل دے کر ثابت کر رہے ہیں کہ خدا کو ماننا ضروری ہے اور مذہب کو اپنانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا یوٹیوب پر وہ سارے خطابات موجود ہیں، اور اگر آپ سرچ کریں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری لکھیں، جیسے آپ دوسرے یوٹیوب پر کوئی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سرچ بار میں اس کا نام لکھتے ہیں، تو اگر آپ شیخ الاسلام لکھیں گے تو حضور شیخ الاسلام کے سارے خطابات جو ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس میں مختلف پلے لسٹ بنے ہوئے ہیں، ویڈیوز کا ایک آپشن ہے، ایک لائیو کا آپشن ہے، تو غالباً جو لائیو کا آپشن ہے اس کے اندر یہ سارے خطابات موجود ہیں۔ یہ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ ان خطابات کو ضرور سنیے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں کچھ وقت کے بعد اپنے جمعۃ المبارک جو ہیں ان میں بھی ان خطابات کے خلاصہ کر کے، ظاہر ہے ساری چیزیں ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، جمعہ پر ساری چیزیں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ان خطابات کو اس جمعہ پر بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ پھر حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی دلیل دن اور رات کے ذریعے بیان فرمائی ہے، پھر سورج اور چاند کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ پھر کفار مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے تسلی دی ہے، ارشاد فرمایا کہ محبوب مکرم آپ پریشان نہ ہوا کریں، بس آپ کا کام یہ ہے کہ خدا کی دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دینا۔ اب جس کے دل کے اندر اللہ پاک نے ایمان کا نور رکھ دیا ہوگا وہ آپ کی بات کو مان لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا، اور جس کے مقدر کے اندر ایمان کی دولت نہیں ہے آپ جتنی بھی دعوت اس کو دے لیں وہ آپ کی بات کو مانے گا نہیں، لہذا اس بات پر آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ پھر حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے آگے بھی اپنی قدرت کے چند آثار بیان فرمائے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها
فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے جو بارش برساتا ہے، پھر اس میں سے مختلف باغات وجود میں آتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو پھل لگتے ہیں، پھر ہر پھل کا جو کلر ہے وہ بھی مختلف ہے، جو ان کے الوان ہیں، ان کے جو رنگ ہیں، ان کے جو کلر ہیں، رب نے فرمایا وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، مختلف ہیں۔ آم کا کلر کچھ اور ہوگا، سیب کا کلر کچھ اور ہوگا، کیلا کا کلر کچھ اور ہوگا، مالٹے کا کلر کچھ اور ہوگا، کھجور کا کلر کچھ اور ہوگا۔ تو رب نے فرمایا ہم نے باغات بنائے ہیں، پھر ان پر پھل لگتے ہیں، ہر پھل کا جو کلر ہے، جو رنگ ہے، وہ ہر پھل سے کیا ہے، جدا ہے، مختلف ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے پہاڑوں کو تشکیل دیا، پھر پہاڑوں کے کلر بھی مختلف ہیں، کچھ پہاڑ سفید ہیں، کچھ کالے رنگ کے ہیں، کچھ سرخ رنگ کے ہیں۔ پھر رب نے فرمایا ہم نے انسانوں کو تخلیق فرمایا، جانوروں کو تخلیق کیا، تو ہر انسان بھی برابر نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک نشست میں آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ ہمارا جو پاکستان کا خطہ ہے، ان کے کلر تھوڑے گندمی ہوتے ہیں، یورپ کے کلر ٹھنڈ کی وجہ سے وائٹ ہوتے ہیں، افریقہ کی گرمی کی وجہ سے بلیک کلر ہوتا ہے، روس کے یا اسی طرح رشین جو سلطنت ہے اس کی بات کریں تو ان کے کلر تھوڑے سرخ کلر کے ہوتے ہیں جی۔ تو انسان کا جو رنگ ہے یہ بھی ایک جیسا نہیں ہے، یہ بھی مختلف ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا۔ پھر خالق کائنات نے اپنی قدرت کی دلائل اور نشانیاں دینے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اندھا ہوتا ہے اور جو دیکھنے والا ہوتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور یہاں پر رب نے پھر ان کی تخصیص فرمائی ہے۔ اندھے کو تشبیہ دی گئی ہے کفار کے ساتھ، اور جو بینا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کی تشبیہ دی گئی ہے جو صاحب ایمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ پھر حاضرین عزیز وقار، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں ایک چیز ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ فرمایا کہ ہم نے پھر اپنی کتاب کا، اس قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اب وارث کے متعلق آئمہ بیان فرماتے ہیں کہ جو وارث سے مراد لیا گیا ہے وہ امت محمدی کو مراد لیا گیا ہے، جمی امت محمدی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننے والی ہے، خدا کی ذات کو ماننے والی ہے۔ تو آئمہ بیان کرتے ہیں کہ جو وارث بنایا ہے اس کتاب کا، وہ رب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو وارث بنایا ہے۔ اس میں ہم سبھی احباب کیا ہیں، شامل ہیں، شمار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان وارثوں کی آگے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ انہی وارثوں میں کچھ وارث ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، پھر کچھ وارث ایسے ہیں جو درمیانے ہیں، پھر کچھ وارث ایسے ہیں جو نیکیوں کے اندر سبقت اختیار کرنے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اب جانوں پر ظلم کرنے والے وہ ہیں جو قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن قرآن کی ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ تو ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے، چلیں حدیث اینڈ پر بیان کرتا ہوں، پہلے یہ 2 جملے سماعت کر لیں۔ پھر ایک درمیانہ طبقہ ہے، درمیانہ طبقہ وہ ہے جو قرآن کو مانتا بھی ہے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نیکیوں میں سبقت لے جانے والا طبقہ ہے جو ہمیشہ قرآن کی بھی اطاعت کرتا ہے اور خالق کائنات کی بھی اتباع کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو خالق کائنات بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر ایک طبقہ ہے جو درمیانہ طبقہ ہے، ان کا حساب کتاب تو ہوگا لیکن حساب کتاب کے اندر اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے گا، آسانی، تھوڑا سا حساب کتاب ہوگا لیکن اس کے بعد اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ایک ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے، ان کے لیے کچھ مراحل مشکل ضرور ہوں گے لیکن جس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھ لیا اور اس کے دل کے اندر ایمان رائی کے دانے برابر بھی ہوا، بالآخر اللہ پاک اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے، ابھی ہمارا جو طبقہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید ظلم کرنے والے ہیں جی، اللہ پاک ہمیں درمیانے طبقے میں لے آئے، پھر خالق کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم بھی اس طبقے کے اندر شامل ہو جائیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ ویسے تو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے
وہی لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت پائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکھڑا دیکھا ہے، یعنی صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں ہمیشہ سبقت لے جانے والے تھے۔ پھر حاضرین عزیز وقار، رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہوں سے بچو گے، گناہوں سے اجتناب کرو گے اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لاؤ گے تو رب نے فرمایا کہ اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اب مجھے بتائیے ایمانداری سے، اگر ہم یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ بولیے نا بھائی ہمارا ہی فائدہ ہے نا۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رب کس کو نیکیاں عطا کرتا ہے؟ ہم سارا دن آج ہم نے بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہوں سے بچو گے اور نیک اعمال بچا لاؤ گے تو اے انسان کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے کہ تم یہ نیک اعمال بچا لانے کے تصدق سے خالق کائنات تمہارے لیے آخرت کا راستہ آسان فرما دے گا، جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ پھر آخر میں دوستان وقار، اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر جنت میں جو مسلمان ہوں گے ان کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ جو جنتی لوگ ہوں گے رب نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ ہم ان کو جنت عدن میں داخل فرمائیں گے، اور پھر ان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جنت کے اندر ہم جو جنتی لوگ ہوں گے ان کو سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائیں گے۔ سونا پہننا یہاں پر تو ہمارے لیے حرام ہے، لیکن اگر ہم نے اعمال صالحہ بجا لائے، ہدایت اللہ صاحب اور نیک عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ پاک جنت میں جا کر ہمیں سونے کے کنگن پہنائے گا۔ جی یہاں پر تو ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے نا ہم پہنے، لیکن یہاں پر مسلمان کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن خواتین پہن سکتی ہیں۔ لیکن اللہ پاک انشاءاللہ ہم سب کو آپ فکر نہ کریں، آپ لوگ روزہ دار ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہیں، حضور کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق پختہ ہے، انشاءاللہ ہم سبھی احباب جس طرح ابھی مرکز بن حاضر القرآن میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ جی امید بھائی آسن رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کامل یقین رکھتا ہے خالق کائنات اس کو ہمیشہ دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ تو دوستان سی وقار پھر ارشاد فرمائے کہ ہم وہاں پر اس کو جو جنتی ہوگا ریشمی پوشاک پہنائیں گے، ریشمی لباس پہنائیں گے۔ ریشم پہننا اس دنیا کے اندر مرد پر یہ بھی حرام ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ پاک خوبصورت ریشم کا لباس بھی عطا فرمائے گا۔ پھر دوزخیوں کے بھی چند احوال رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ جو دوزخ میں ہوں گے ان پر موت طاری نہیں ہوگی، جنت والوں پر بھی موت طاری نہیں ہوگی، لیکن ان کے لیے بالخصوص رب نے فرمایا کہ جو دوزخ میں ہوں گے ان پر موت طاری نہیں ہوگی۔ اگر موت طاری ہو جائے تو پھر عذاب دینے کا فائدہ کیا ہے؟ جی اللہ پاک ہمیشہ ان کو زندگی عطا کرے گا اور ہمیشہ ان کو کیا کرے گا؟